سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بالکل نوجوانی کی کیفیت تھی. قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، بیت المقدس بھی گئے. قافلے اکٹھے چلتے تھے، ایک جگہ قافلے سے بچھڑ گئے تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر حضرت عمر بیٹھے اور اپنے قافلے کی تلاش میں ہیں. اسی اسنا میں ایک نوجوان آتا ہے، حضرت عمر کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے. اس کے ساتھ بھی ایک دو بندے ہیں، وہ یوں تھوڑا نظارہ دیتا ہے، یوں نقش نین کو دیکھتا ہے، غور کر کے پوچھتا ہے آپ خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ حیران ہو گئے. میں مکہ مکرمہ کا باسی، بنو عدی کا نوجوان، اور یہ اتنے دور مسجد اقصیٰ، فلسطین، بیت المقدس، جہاں تہذیب و تمدن اور ثقافت بھی بدل جاتی ہے ایک دوسرے ملک میں جا کر. کہا جی ہاں، میری مہمانی قبول کرو گے؟ بھائی آپ کیا مہمانی کی بات کر رہے ہیں، میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوں. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میرا قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، میں اپنے قافلے سے دور ہو چکا ہوں، میں نے اپنے قافلے کے پاس پہنچنا ہے. کہ میرے پاس ابلک نسل کا بہترین تیز ترین سری گھوڑا ہے، تمہیں اس گھوڑے پہ بٹھا کے چھوڑا ہوگا، لیکن شرط ہے میری دعوت قبول کرو گے. ٹھیک ہے بھائی، اب تیری دعوت ہی قبول کرنی ہے تو ٹھیک، چلیں گا. چلو گھر پہنچے ہیں، دعوت ہو گئی ہے، کھانا کھلا لیا. اس کے بعد جو اس زمانے کی دستاویز لکھی جاتی تھی، جو اس زمانے کے اسٹیمپ پیپر ہوتے تھے، وہ اٹھا کے لایا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہوں، کیا کاغذ لے کر آیا؟ کہا یہاں ایک بات تو لکھ دو. کہ کیا لکھ دو؟ کہ جب تو اس علاقے کا حکمران بنے گا تو میری زمین پر ٹیکس نہیں لگائے گا. بھائی کیا مذاق کرتا ہے، میں خطاب کا بیٹا اونٹ چراتا ہوں، کوئی اونٹ چرانے میں اونٹ رہ جائے تو ابو تھپڑ مارتے ہیں، تو نے کیسے اونٹ چرائے ہیں، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے؟ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. بھائی وہ گھوڑا نکال اور مجھے اپنے قافلے میں چھوڑا. کہ مذاق ہے؟ اچھا مذاق میں لکھ دو. تھوڑے حیران ہو گئے، کیا بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے کس جنجال میں مجھے ڈال؟ نہیں آپ لکھ دیں. اچھا یہ لو لکھ، جان تو چھڑانی ہے نا، لو. اس نے بڑے طریقے سے اسے بند کیا اور بڑے حفاظت سے رکھا. کہا چلے. گھوڑا نکالا اور اپنا گھوڑے بٹھایا اور تیز ترین گھوڑا بھگاتے ہوئے ایک منزل پہ جا کے اس نشانی والے قافلے تک پہنچا دیا تو حضرت عمر پہنچ گیا. بات آئی اور گئی ہو گئی. حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر امیر المؤمنین بنتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، لیکن بیت المقدس کا فتح ہونا ابھی باقی ہے. بیت المقدس فوجیں پہنچی ہیں. جنگ کے بجائے وہاں کی پادریوں نے کہا کہ اگر لڑائی کے بجائے امن میں ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھا لیں. کہا جی بہت اچھا، ہم تو لڑائی سے پہلے کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرتے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہماری شرط ہے ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کو چابیاں اس مسجد کے حوالے کریں گے اگر تمہارا حکمران وقت ہمارے پاس آ کر ہمارے سوالات کا جواب دے. کہ بہت زیادہ. کہ جی بالاسرار. اچھا میں مدینہ منورہ لکھ کر بھیجتا ہوں. وقتی طور پہ جنگ بندی ہو گئی، وہاں کے کمانڈر ان چیف نے لکھ بھیجا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہے بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں سے تیار ہیں اور یہاں سے سفر پہ جانے کے لیے ساتھ اپنے غلام قلی اسلم، ایک تابعی ہے نا زید بن اسلم رضی اللہ، یہ ان کے بیٹے ہیں. اسلم حضرت عمر کے ساتھ ہے اور یہ ایک سواری رکھی اور چل پڑے. اور طے شدہ بات تھی کہ اتنا میٹر، اتنا کلومیٹر کا سفر میں نے کرنا ہے، آپ نے مہار پکڑنی ہے، پھر میں نے مہار پکڑنی ہے اور آپ نے سواری کرنی. کیا سرونٹ اور کیا خادم. ایسے ہی معاملہ چلا حتیٰ کہ وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے